کمر کے پیچھے سے گدی نکالی, کہندی کاکا اینو دے دے. تو تنویر ملک نے کہا نہیں ماں جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کاکا فرش پہ بیٹھا ہے. تو اس نے جب کھڑا کیا اور ہم نے دیکھا تو وہ فرش پہ بیٹھا ہوا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ بابا جی لوکی کہندے نے تسی بڑے منافق ہو. کہندے ہاں یار میں آپ بھی بڑا تنگ ہے سعادت تو دعا کر میری عادت چھوٹ جائے. مت سوچیں کہ یار کسی کا کیا مفاد ہے اس کے اندر. اپنے تھڑے, اپنے چوپال, اپنے کان, اپنے کندھے مہیا رکھیے گا, ورنہ یہاں جگہ جگہ سائیکیٹرسٹ پیدا ہو جائیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان اسماعیل جمال اور مسکراہٹ ٹی وی کی طرف سے. ہم آج یہاں شریک ہوئے ہیں افتخار بھائی کے دعوت پر. تو اشفاق صاحب کے حوالے سے جو تقریب انہوں نے منعقد کی ہے اور ان کی برتھ ڈے بھی ہے, اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اس حوالے سے. تو ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اشفاق صاحب کیا. جی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, آپ کے چینل کا, اور آپ کے تمام ناظرین کو میرا سلام. سالگرہ میری ہمیشہ ہوتی ہے, اور مون مارکیٹ پارک کا جو مون مارکیٹ کے اندر ایک پارک ہے جہاں میں ارینج کرتا ہوں, اور میرے بہت سارے چاہنے والے اس میں آتے ہیں. ہم کھانا کھاتے تھے لیکن وہ 60-70 ہوتے تھے. تو آج کوشش کی ہے کہ لنگر کی ایک اس روایت کو بڑھائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ آئندہ جتنے بھی وہ ہر مہینے ایک لنگر کا اہتمام کیا جائے. تو یہ دراصل سالگرہ کا ایک بہانہ تھا. بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ خوشی کا کوئی موقع میسر آ جائے نا تو اس کو جشن بنا دینا چاہیے. تو بس ایک جشن کا سلسلہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو سر اس کے علاوہ کیا کہنا چاہیں گے ماجی کے حوالے سے, کوئی ایک آدھ بات ناظرین کے ساتھ. بانو قدسیہ اور اشفاق احمد یہ دونوں ایک سکے کے دو رخ تھے, اور محبت کے پیار کے ساگر تھے. بانو قدسیہ نے جو ادب کریٹ کیا, میرا خیال شاید پچھلی صدی اور آئندہ شاید اگلی صدی میں بھی نہ کوئی لکھ سکے. صرف ایک راجہ گت کی بات کر لیں تو وہ کافی ہے. موم کی گلیاں, فٹ پاتھ کی گھاس, اور 10 بستہ بے تحاشا جو انہوں نے ادب تخلیق کیا. تو بانو قدسیہ کو پڑھنا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان بچیوں کو پڑھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ یہ جو ادب ان لوگوں نے کریٹ کیا, بانو قدسیہ نے, اشفاق احمد نے, وہ ہمارے بچوں کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے بہت فروٹفل ہے, اور وہ اس سے مستقبل کی پلاننگ کر سکتے ہیں. اچھا سر, مجھے آپ کو لوگ اب ناگن کے حوالے سے بہت زیادہ جاننے لگے. اس سے پہلے آپ کا کرم جلی بہت زبردست کیا تھا, اور ایک اور پلے مجھے پورا نام نہیں آ رہا, بیٹیوں کا بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں. تو آپ کا چکڑ چھولے کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے. جی, چکڑ چھولے میری کتاب ہے جی. یہ ایک روحانیت کا ایک تسلسل ہے, اور بابوں کی ہی باتیں ہیں, اور لوگوں کے اندر پیار, محبت, گداز, معافی, درگزر پیدا کرنے کی کوشش ہے. میں نے کیا ہے, چلاکی یہ کی ہے کہ لوگوں کو نفس کی اقسام میں پھنسائے بغیر قصوں کہانیوں کے ذریعے ان کو نفس کی نفی کا ایک درس دینے کی کوشش کی. اس طرح قصہ گوئی کا جو انداز بابا جی کا تھا, وہ قصہ گو تھے, داستان گو تھے. تو میں نے تحریر کے اندر وہ چیز لانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں تک ان کو نفس امارہ, نفس لمامہ, نفس ملیہ میں پھنسائے بغیر ان کو نفس کی نفی بھی بتا دیں, اور ان کو ایک کہانی سی لگے, اور وہ سیکھ بھی جائیں. بہت شکریہ سر, یہاں ہمیں بہت مزہ آیا, اور میں آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ ہمیں یہاں آنے کی اجازت بھی دی آپ نے, اور شرکت کی دعوت بھی دی. آپ سلامت رہیں سر, بہت شکریہ. السلام علیکم. ہیٹر لگے ہوئے تھے, وہ بچہ آ کے بیٹھ گیا. ہم سب بانو آپس سے باتیں کر رہے تھے, سوال کر رہے تھے, سیشن چل رہا تھا. تو اپنی کمر کے پیچھے سے گدی نکالی, کہندی کاکا اینو دے دے. تو تنویر ملک نے کہا نہیں ماں جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کاکا فرش پہ بیٹھا ہے. تو اس نے جب کھڑا کیا اور ہم نے دیکھا تو وہ فرش پہ بیٹھا ہوا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا. تنویر ملک جو ماموں ہے اس کو نہیں پتا تھا, بانو قدسیہ کو پتا تھا کہ یہ فرش پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اپنی کمر کے درد کو چھوڑ کر گدی نکال کے وہ اس کو دے دی کہ اس کے نیچے بیٹھ جا. یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کر جاتے ہیں اور واقعی پھر بعد میں پوچھتے ہیں اچھا میں تو سونے سے یار گل کریے, چل رہنے دے. میں نے ایک دن ایک بات بتائی تھی جو بڑی مشہور بھی ہوئی, اور وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے جو معافی کے حوالے سے میں نے اس کو جوڑا تھا. بابا جی کی بات میں دوبارہ سناؤں گا. میں ایک دن اشفاق صاحب کے مخالفوں میں بیٹھ گیا, اور میں وہاں سے ایک دن آیا اور داستان سرائے گیا. تو میں کہا بابا جی لوکی کہندے نے تسی بڑے منافق ہو. کہندے ہاں یار میں آپ بھی بڑا تنگ ہے سعادت تو دعا کر میری عادت چھوٹ جائے. پرائڈ آف پرفارمنس, 36 شعراء آفاق کتابوں کا مالک, بانو قدسیہ کا شوہر,
کہہ رہے یار بس میں بھی آپ پریشان گل کس طرح مکائی ہے. میں کہنا کہ نہیں تو بکواس کیویں کی اج اتنے حساب دے گا نہیں تو انج ہو جائے گا. اور ہماری بیوی بھی اگر بات کرتے تو ہم یہی کرتے ہیں کہ تو جائیں گی کتنے, میں تو تینوں جان ہی نہیں دینا, تیری ایسی تیسی تو گل کیویں کرتی. تو دوستو یہ وہ لوگ ہیں. میں چاہتا ہوں پھر دوبارہ کہوں گا, اپنے ویلاگز میں بھی کہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے 60% جوان ہے نا, ان کو ضرورت ہے بابا اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کو پڑھنے کی, نرمی پیدا کرنے کی. یاد رکھیے گا جب ہم اپنے کندھے اور اپنے کان سوسائٹی سے چھین لیتے ہیں تو پھر سائیکیٹرسٹ پیدا ہوتے ہیں, اور اس کو جا کے 5,000 روپے دے کے 10,000 روپے بابا جی کہتے تھے کہ ہم اپنے دل کی بات سناتے ہیں. تو صوفیوں کے ڈیرے جہاں اسیر صاحب جیسے لوگ اور جہاں قدوسی جیسے لوگ ہوں, یہ آباد رکھیے. ان چوپالوں کو, ان تھڑوں کو ختم نہ ہونے دیجیے. مت سوچیں کہ یار کسی کا کیا مفاد ہے اس کے اندر. اپنے تھڑے, اپنے چوپال, اپنے کان, اپنے کندھے مہیا رکھیے گا, ورنہ یہاں جگہ جگہ سائیکیٹرسٹ پیدا ہو جائیں گے. صوفی کو اگر آپ مار دیں گے, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, نوازش, مجھے ایک بچی نے ایک رائٹ اپ لکھا, میں نے پڑھا تو میرے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. بات بڑی گہری تھی. نور بھائی, اس نے کہا کہ اشفاق احمد کے جانے کے 16 سال کے بعد 16,000 پاکستانی ہونے چاہیے تھے جو کہتے میں اشفاق احمد بنوں گا. ہمارے یہاں اگر کوئی یہ کہے, بلکہ نہ بھی کہے اور ان کی بات کرے تو وہ کہتے ہیں یہ تو دکانداری کرن دیا. مت کریں ایسا, محبت کیجئے. یاد رکھیے محبت کی بات ہر دل کو سمجھ آتی ہے. اور بانو قدسیہ آپا کہا کرتی تھی محبت تسلسل کا نام ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتی, تسلسل کے ساتھ کی جانے والی چیز ہے. کبھی مت سوچئے کہ سامنے والا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ کہیں کاکا میں تیرے نہ محبت کرنا نا. میں آج انشاءاللہ تعالی اعلان تو نہیں کرتا, تہیہ کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے, میں ہر مہینے ایک لنگر کروں جس میں اس طرح میرے شوبز فرینڈز آئیں, میری بہنیں آئیں, ہم بیٹھیں, ہم گفتگو کریں اور ہم ایک دوسرے کو اپنے کان دیں, اپنے کندھے دیں, تاکہ لوگوں کے دلوں کا بوجھ ہلکا ہو. انٹرنیشنل ایک رول ہے, جب بھی کبھی یہ جو جہاں ہم کال کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, سروس سینٹر جو ہوتا ہے, کیا کال سینٹر پہ جب ہم کال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل رول ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو بھی کسٹمر آ رہا ہے اس کو 10 منٹ سن لیں. وہ 10 منٹ آ کے بولتا ہے اور اس کے بعد اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ غبار جو اس میں تھا. اپنے دوستوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی ساسوں کو, اپنے شوہر کو, سبارڈینیٹ کو, اپنے ہمسائے کو وہ موقع ضرور دیجیے. محبت ایسا رستہ ہے کہ جس پہ چلنے والے کو ہزاروں حاسدوں کی نفرتوں کو سہنا پڑتا ہے. رقیبوں کی رقابت حوصلے کو توڑ دیتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, مگر یہ بھی حقیقت ہے ہزاروں حاسدوں کی نفرتوں کے بحر قلزم کا محبت آخری ساحل. محبت کی یہ عادت ہے, محبت کی یہ سنت ہے. بساط زندگی کے شاطروں کی ساری چالوں سے محبت جیت جاتی ہے. محبت کیجئے, محبت کرنا کبھی مت چھوڑیے گا. میں ایک فقیر آدمی ہوں, جس کا دل چاہتا ہے آئے. میں نے اپنی فیس بک پر, اپنے پیج پر نمبر بھی اس لیے دے رکھا ہے, اور مجھے لوگ رات کو 3 بجے بھی کال کرتے ہیں, میں رات کو 3 بجے بھی سنتا ہوں. اور میں نے کبھی کسی کو آج تک یہ نہیں کہا کہ یار تیرا دماغ خراب ہے, رات کے ٹائم فون کرن دے ہیں, اے کیڑا ویلا ہے. تو ایسا میں نہیں کہتا کہ آپ بھی کریں, اپنی زندگی کو ڈسٹرب کر لیں, لیکن اپنے قریبی لوگوں سے, اپنے لوگوں سے محبت کیجئے. پاکستان کو سب سے زیادہ بابا اشفاق احمد کہتے تھے کہ جیڑا بندہ آندا ہے وہ اکنامکس ٹھیک کرن لگ پیندا ہے. اوے کاکا معاشرت ٹھیک کرو, بندے نو بندے دے نال جوڑو. اور یہ بابے یہی کام کرتے ہیں, بندے کو جب بندے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ بندے پھر اللہ سے جڑ جاتے ہیں. وہ جو عشق مجازی اور عشق حقیقی والی بات ہے وہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی محبوبہ کے عشق میں شکار ہوں, پھر آپ کی محبت فلاپ ہو جائے اور پھر آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں. نہیں, جب میں بندے سے جڑ جاتا ہوں تو پھر اللہ کی طرف وہ راستہ چلا جاتا ہے. دوستو, آخر میں اشفاق صاحب بابا جی کے لیے میں نے ایک نظم کہی تھی کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس اجرت کے مارے ایک فرشتہ سے مسافر نے گھڑی بھر کے پڑاؤ میں سوارا تھا چمن کیسے. وہ کیسے مسکراتا تھا, شکستہ حال لوگوں کو, غم دوراں کے ماروں کو خوشی کے گر سکھاتا تھا. اسے لوگوں میں راحت بانٹنے کا شوق تھا شاید,
بڑے مانوس لہجے میں ادب سے بات کرتا تھا, بڑی ہی سادگی سے پیار کی بھاشا سکھاتا تھا. ہمیشہ کیوں یہ کہتا تھا, خدا آسانیاں دے اور ہمیں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. ذرا سوچو, ہوئی مدت مسافر جانب منزل ہوا رخصت, مگر وہ زیست کے ہر زاویے میں ایسے پنہا ہے, مجھے ہر شام سے پہلے اسی کی یاد آتی ہے. اندھیرا جب بھی ہوتا ہے مجھے وہ یاد آتا ہے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ دوستو. لنگر بابا جی اجازت ہے.